دوستوں آج یکم ذی الحج اور پہلے پیر کا دن ایک ساتھ آ گیا ہے۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو ماہ ذی الحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین یہ مہینہ ہمارے لیے رحمتوں برکتوں والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ دوستوں آج ماہ ذی الحج کی یکم تاریخ اور پہلے پیر کے دن صرف 3 لفظ الف لام میم پڑھ لو۔ الف لام میم قرآن مجید کی ان خاص اور رازدار آیتوں میں سے ہے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے صحیح مطلب اور حقیقت صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ انسانوں کے علم میں اس کی اصل حکمت پوری طرح کوئی نہیں جانتا، مگر یہ ضرور معلوم ہے کہ ان میں بڑے عظیم شان راز برکتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں الف لام میم پڑھنا ایسا ہے جیسے رب العالمین کے خاص فضل کے دروازے پر دستک دینا، رب کے خاص قرب کی طرف سفر کو شروع کر دینا۔ یہ الفاظ اللہ کے کلام کے خاص ترین اور سب سے پاک حصے میں شامل ہیں، اس لیے ان کی روحانی طاقت ناقابل بیان ہے۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحج کی یکم تاریخ اور پہلے دولت سے بھرے پیر کے دن الف لام میم کا یہ خاص وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو بے پناہ رزق، بے پناہ مال و دولت، بے پناہ کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ یعنی آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے ماہ ذی الحجہ کی یکم تاریخ پہلے پیر کے دن الف لام میم کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ چاہو تو ایک مٹھی چاول کے دانوں پر بھی یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ الف لام میم کا یہ عمل آپ کی زندگی میں خوشحالی لے آئے گا، آپ کی زندگی میں سے پریشانیاں مشکلات کو دور کر دے گا، آپ کے رزق کو بڑھا دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ تو دوستوں آج لازمی آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 3 بار الف لام میم کی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب آپ کو مل جائے گا۔ صرف 3 بار آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ خدا کی قسم یہ تسبیح بہت خاص ہے، یہ اللہ رب العالمین کے آپ کو قریب لے جائے گی۔ آپ لوگوں نے صرف 3 بار، صرف 3 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور یہ ماہ ذی الحج کی یکم تاریخ ہے، یعنی کہ ذی الحج کے مہینے کا آغاز ہے۔ ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے، پہلے پیر کا دن ہے اور برکت والا دن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں پیر کا دن وہ دن ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اللہ والوں، اس ہی دن آپ لوگوں نے یہ دولت کا خاص وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 3 بار اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ رب العالمین سب آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیں گے۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو دوستوں آج یہ دولت کی خاص تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھیے گا۔ صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھ لیں، دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ اور اللہ والوں، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا، صرف 3 بار پڑھنے کی برکت سے۔ یعنی صرف 3 بار پڑھو اور رب العالمین کی برکتوں کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے آتے ہوئے دیکھو۔ صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ پر رحمتوں کی برسات فرما دے گا۔ یعنی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، سب ملے گا، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحجہ کی یکم تاریخ آ جائے، جب بھی آپ کے وہ ملک میں ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، یکم تاریخ آ جائے، پہلے پیر کا دن آ جائے، تو آپ لوگ اس تسبیح، اس عمل کو پڑھ لیں۔ یکم ذی الحجہ کی پہلے پیر کا یہ عمل ہے، آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں،
चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, बस आप लोगों ने पढ़ना है। आप लोगों ने इस तस्बीह को पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप लोगों ने इस तस्बीह को छोड़ दिया तो यकीन जानो पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। लेकिन अगर आज आप लोगों ने इस तस्बीह को पढ़ लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल के रिस्क और मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां आपके नसीब और तकदीर में लिख देगा। यानी आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो मांगना चाहते हो, जितना मांगना चाहते हो, जैसा मांगना चाहते हो, खुल डुल के मांग लो। आज ये मत सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लो। आज अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से करोड़ों भी मांगोगे तो वो भी आपके नसीब और तकदीर में लिख दिए जाएंगे। तो दोस्तों लाजमी आप लोगों ने इस तस्बीह को यकुम ज़िलहज पहले पीर के दिन पढ़ना है। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह ज़िलहज की यकुम तारीख और पहले पीर का वास्ता हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे ज़ुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे ज़ुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो, बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार इस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है, रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने इस्तगफार करना है और सुन्नत तरीके से करें, जो नबी पाक का तरीका था। नबी पाक कम से कम 70 बार पढ़ते थे, तो आप लोग भी कोशिश करें कि 70 बार ही आप लोग पढ़ें, 70 से ज्यादा पढ़ लें तो आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। और सही पढ़ने का जो तरीका बताया गया है हमें वो ये है, अपनी आंखों को बंद करें, गुनाहों को याद करें और फिर रब को अपने दिल से पुकारें, यानी दिल पे ज़र्ब लगाएं।
کہ استغفراللہ، اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفراللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن یہ ماہ ذی الحج کی یکم تاریخ ہے، پہلے پیر کا دن ہے، صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور جو بھی پڑھے گا اللہ پاک سے 300 کروڑ بھی مانگے گا تو وہ بھی مل جائیں گے۔ اللہ والوں اس کی غیب سے حاجتیں پوری ہو جائیں گی، وہ بھی ناممکن حاجتیں، یعنی جو کام وہ تصور کرتا ہے کہ ہو نہیں سکتا، آج وہ ناممکن کام بھی صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنے سے پورے ہو جائیں گے۔ آپ اس عمل کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے تب بھی اس تسبیح کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ اب اللہ والوں کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں یا باسطو کے مہینے ہیں، کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو، یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے،
1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔
سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گراں کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں یہ لوح قرآنی کا خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ماہ ذی الحج کی یکم تاریخ ہے، پہلا پیر ہے، دولت والا پیر ہے، برکتوں والا پیر ہے، رحمتوں والا پیر ہے۔ اب کس طریقے سے ان ناموں کو پڑھنا ہے ذرا اس کو سمجھ لیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ایک ہے یاسین، پوری صورت نہیں، صرف 2 لفظ یاسین اور الف لام میم۔ آپ لوگوں نے ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، یاسین اور الف لام میم۔ اس طریقے سے یہ تسبیح عمل پڑھا جائے گا۔ اللہ والوں، آج اس خاص تسبیح کو آپ لوگ پڑھ لیں، اس خاص عمل کو آپ لوگ کر لیں۔ نہایت عظیم و شان وظیفہ ہے، رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ ماہ ذی الحج کی یکم تاریخ پہلے پیر کا خاص وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ جلدی سے اس تسبیح عمل کو پڑھ لیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین، الف لام میم، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یاسین، الف لام میم، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یاسین، الف لام میم، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 3 مرتبہ ہی یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ ماہ ذی الحج کی یکم تاریخ کا سب سے تیز ترین، سب سے خاص اور سب سے نایاب وظیفہ ہے۔ آپ لوگ یہ تسبیح خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، کیونکہ دوستوں، دوسروں کو نیکی کی بات بتائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ تو آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح عمل کو پڑھنا ہے، جو طریقہ بتایا اس طریقے سے ہی صرف 3 بار آپ لوگوں نے یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ ماہ ذی الحج کی یکم تاریخ پہلے پیر کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھ لیا، دھیان سے پڑھا، ترتیب کے ساتھ پڑھا۔ اب دیکھیں دعا ایک بہترین انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ اللہ والوں، یہ ماہ ذی الحج کی یکم تاریخ پہلے پیر کا دن ہے۔ عمل آپ لوگوں نے کر لیا، کوشش کریں کہ کچھ صدقہ بھی کریں۔ اگر چاول چینی کا کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، دم کر کے پھونک مار کے آپ لوگ اس کو چیل کو ڈال دیں، جو کبوتر وغیرہ ہوتے ہیں وہ کھا لیں گے۔ اس طریقے سے یہ صدقہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن اللہ والوں، اگر کچھ نہ ہو تو کچھ رقم رب کی راہ میں صدقہ کر دیں تو یہ اس وظیفے کی زکوٰۃ نکل جائے گی۔ اب اللہ والوں، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، یکم تاریخ ہے، پہلے پیر کا دن ہے، رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا دن ہے۔ اب دیکھیں، دعا کھل کے مانگے، رب العالمین سے گڑ گڑا کے وہ سب مانگے جو آپ لوگ اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں، آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین جب کسی کو دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی شان کریمی ہے، رب کا بہت بڑا فضل ہے، رب کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو آپ لوگوں نے لازمی یہ تسبیح، یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے اور دعا بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔